حافظین قصر جناب پوتیفار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں۔ میرے خداوندگار آمون ہوتب جوان کی عمر دراز ہو۔ فرماندہ لشکر اور رئیس خزانہ پوتیفار عزیز مصر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عازم سفر غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے مصر کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مصر کی عظمت اور قدرت ان کی فداکاریوں کے ہی مرہون منت ہے۔ ہماری جانب سے ان کے اہل خانہ کو افسوس اور تعزیت پیش کیجیے گا۔ ہم ان کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کریں گے۔ مصر کی قدیم روایت کے مطابق آپ کو پوتیفار کی آخری رسومات میں ان کے جانشین کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم ان کی آخری رسومات کے موقع پر اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ فرمان دے ہورم ہوب پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب رہیں گے۔ میری نظر میں ان کے لیے ایک مناسب منصب ہے۔ منصب عزیز مصر زیادہ بہتر ہے۔ کہیے کہ میرا تخت رواں آمادہ کریں، ہم ان کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ پوتیفار ایک عظیم شخص، باصلاحیت فرماندے اور حکیم و دانا مشیر تھے۔ میں ان کی 40 سالہ خدمات کی قدردانی کرتا ہوں۔ انہوں نے بطور عزیز مصر، سپہ سالار لشکر اور رئیس خزانہ نہایت قابل قدر خدمات انجام دی۔ میرے والد بزرگوار آمون ہوتب سوم اور سرزمین مصر کے لیے ان کی یہ گراں قدر خدمات ناقابل فراموش ہے۔ میں ان کے لیے اس جہاں میں دائمی سکون اور ابدی زندگی کی آرزو رکھتا ہوں، اور مجھے اس بات کا کہ میں ان بزرگوار کے آخری ایام میں وجود پرفیض سے مستفید نہ ہو سکا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ یوزار سیف کی شکست کا دن ہوگا، اور ملک کے جانشین ہو جانے سے یوزار سیف کی برطرفی یقینی ہو جائے گی۔ مصر کی قدیم روایات کے مطابق جناب پوتیفار کی آخری رسومات کے موقع پر مجھے ان کا جانشین مقرر کرنا ہوگا، لہذا میں اس سلسلے میں مردم مصر کے امین اور قابل احترام
یوزارسیف سے زیادہ کسی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا. میں آج سے یوزارسیف کو جناب پوتیفار کا جانشین مقرر کرتے ہوئے انہیں عزیز مصر کے خطاب سے نوازتا ہوں. اور ہورمہوب چونکہ ایک باصلاحیت اور بہادر سپہ سالار ہے، لہٰذا انہیں لشکر کی فرماندہی کی ذمہ داری سونپتا ہوں. مجھے امید ہے یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے. یوزارسف ایک بیگانہ ہے. مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے. وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہے. آخر تم نے ہورمہوب کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو، ہورمہوب ایک بہادر سپاہی ہیں. وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں. ان کے لیے سپہ سالار کا منصب ہی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا. تم سب کافر ہو گئے ہو، تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسف بھی. تم لوگوں کا مصر کے خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا. تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو. عالی جناب یوزارسف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں. درود بر فرمانروای مقتدر و مہربان مصر. درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر. فرمانروا نے مجھے جناب پوتیفار کی جانشینی کے لائق جانا، اس کے لیے میں ان کا سپاس گزار ہوں. جب خداوند نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لیے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کس طرح کرتے؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں. آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر، دانا اور حکیم و معتمد و امین کی حیثیت رکھتے ہیں. مصر کے تمام امور اور اس بحران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لیے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جناب فرمانروا کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاس گزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کماں کا حق ادا کر سکوں گا. کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ ہورمہوب کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے، لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف بھی نہیں ہوں. کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے. مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی. بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے. جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. یوزارسیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں. میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے، لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں. لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا. مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے. اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے.
آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط و خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے۔ بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں، اور اس نفرت اور بیزاری میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک میں آمون، آخمہو اور دیگر کاہنوں کی بساط نہیں لپیٹ دیتا، سکھ کا سانس نہیں لوں گا۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میرا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے آمون کی بقا کے اصلی ارکان کا خاتمہ کیا جائے، اور پھر آمون کا۔ اور ان ارکان میں سے ایک آمون پر پختہ عقیدہ ہے اور دوسرا معبد کے خزانے۔ جب تک یہ دونوں ارکان قائم ہیں، آمون اور کاہنان بھی بدستور اپنی جگہ قائم رہیں گے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب تمام خدا اور ان کے معبد انعطاف پذیر ہو جائیں گے۔ آخمہو کو زیر کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، انہوں نے ہر جگہ تو نفوذ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ مجھے اپنی ماں بانوتی پر بھی اعتماد نہیں رہا، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ مبادہ مجھ پر پہلا وار انہی کی جانب سے ہو۔ یہ ایک جنگ ہے جناب فرما روا، جس طرح جاسوسی اور مخبری اس کا لازمی جزو ہے، اور جناب فرما روا اسی طرح کشت و خون سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل جیسا کہ ماضی میں کاہنان معبد نے فرماروا آمون ہوتب سونگ کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ جناب یوزارسیف، آپ نے قصر کے معبد کے اصلی محرکین کی سرکوبی کے لیے کیا تدابیر سوچی ہیں؟ پہلے قصر میں موجود معبد کے اصلی محرکین کی شناخت کرنا ہے، جن کی شناخت تقریباً کی جا چکی ہے، پھر ان پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کرنا ہے۔ نہیں، میں کبھی بھی خوریزی کے حق میں نہیں رہا۔ جناب یوزار سیف کے کہنے کا مقصد خونریزی نہیں ہے، یعنی کچھ تو خون کی ضرورت ہی نہیں، بس قصر سے ان کا انخلا ہی کافی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اصلی محرکین کی شناخت کر لی گئی ہے؟ جی بانو حضور، جلد ہی انہیں بے نقاب کر دوں گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ درود پر فرماروا اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب۔ میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوشت گزار کر دوں۔ سن رہا ہوں۔ ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان معبد یوزارسیف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب، کہاں اور کیسے؟ یوزارسیف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے، کسی بھی وقت یوزارسیف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یوزارسیف کو میرے پاس بلاؤ، فوراً۔ درود بر جناب فرماروا آمون ہوتب۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ کاہنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے۔ ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں، اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی۔ میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس خبر میں صداقت ہے۔ ابھی ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزارسیف کی طاق میں ہے۔ ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے، میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں۔
اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی۔ میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف تھے، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں۔ اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے۔ مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے۔ لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے۔ دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ سن رہا ہوں، میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں۔ خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی، وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے، وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا اسقد اگنا اور کھیتوں کا لہلہانا جس کی بدولت ہے۔ جناب فرما روا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے۔ میں خدائے آتون کی، یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے۔ خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں۔ کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی۔ کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں۔ آمون ہوں تب، میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں، میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں، میں آتون کی پرستش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے۔ خوبصورت نام ہے، بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون۔ میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں۔ میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں، البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں، اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا۔ ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے۔ یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی۔ اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا۔
اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا. اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی. ایسی صورتحال میں تو جناب یوزارسیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا. پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے. جناب یوزارسیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا اور ہم اپنے پیامبر کی. خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا. انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں. بات ان کے لیے مشکل پیدا کر دی. سرزمین نیل مقدس کے خداؤ، اے مصر کے پوشیدہ اسرار و رموز کے خداؤ، اے آمون خداؤں کے خدا، اے وہ جس نے فرعونوں اور فرما رواؤں کو قدرت اور طاقت اور نیل کو روانی تقدس، مصر کو عظمت اور احرام میں مصر کو استحکام بخشا. ہمارے جوان فرما روا آمون ہوتب چاہرم کو تمام فرائنہ کی قدرت، نیل مقدس کی بار آوری، مصر کی عظمت اور تمام احرام میں مصر کا استحکام عطا فرما، اور انہیں ان کے دشمنوں اور ان کے حریفوں کے مد مقابل کت سے ہی تیہا اور میل ثانی اور حجاز سے لے کر شمار اور استیلا تک کی حکومت عطا فرما، اور تمام خداؤں کو ان کا مددگار قرار دے.
आली जनाब, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो मैं हरम होप से माजरत कर लेता हूँ कि आपकी तबीयत खराबी के बायस आज कसर में हाजिर होने से कासिर है। ना 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 ना, हमने आज तक अपने खुदावंद के अहकामात की बजावरी में लम्हा भर की भी ताख़ीर नहीं की है। अपने फराइज के अंजाम दही में बीमारी को जवाब बनाकर कोताही बरतना मुनासिब नहीं। वैसे मामला क्या है? मालूम नहीं, हरम होप कह रहे थे कोई अहम काम हो। देख रहे हो आधी रात को किस तरह हमारी नींद हराम की है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जनाब आमून हो तब अपना ख्वाब सुबह माकबरों से बयान कर देते? किबुनी जाओ और चंद मुअब्बिरों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे फौरन रवाना करो। इताअत आली जनाब। आली जनाब पूतीफार और कायम आजम आम खमाहू शर्फ बारिया भी चाहते हैं। आप पर भी दरूद हो। जनाब फरमारवा सलामत रहे। क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो। और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी। ख्वाब फरमारवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने मुअब्बिरों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनारुस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपू 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। युजार सिर्फ? वाह बिनारुस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद पर फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। ये मिस्र के नामी गिरामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें जमीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमजोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया।
अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ, हमारे ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायने ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाबे फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार हैं। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं जनाब फरमा रवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिलाशुबा मेरे ख्वाब की ताबीर जरूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते, तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी युजार सेब का खैर ख्वाह नहीं है। समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की मानिंद है। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते।
مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں. اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا. بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں. اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیق تو ممکن ہے. یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے. آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں. مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں. بانو حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بولو. تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور. بیناروس، تم دخل اندازی مت کرو. فرمانروا کے غصے کو مزید ہوا مت دو. اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں. جناب، ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی. جادوگران اور معبران معبد آمون جناب فرما روا سے ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں. مہلت کا وقت گزر چکا. سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں. مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں. اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بے جا حمایت مت کریں کاہن اعظم. یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں. یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں. آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا. اور یاد رکھیں جناب آخ محمود، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں. آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان سب کو زندان میں ڈال دو. اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟
کیا ہے؟ اب کیا کہنا ہے؟ بانو حضور، میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں، لیکن بتانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ جناب فرما روا نہایت غصے میں ہے۔ تم خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ نہیں نہیں، میں ایک ماہر معبر کو جانتا ہوں۔ بینا روز، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو۔ مجھے یقین ہے کہ اس معبر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا۔ بانو حضور، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ لے جاؤ انہیں۔ علی جناب ہمیں چھوڑ جناب دیجیے۔ آنکھ منہ کچھ کیجیے۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ مابد آمون کے کاہن ہیں۔ انہیں چھوڑ دیجیے علی جناب، بینا روز آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چھوڑ دو انہیں۔ کہو بینا روز، سن رہا ہوں۔ میں جناب فرما روا کی اس مشکل کا حل جانتا ہوں۔ تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب۔ کتنے شرم کا مقام ہے، جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں۔ معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بینا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے۔ خوب، تو وہ کون ہے بینا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے۔ ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مصلوب کیے جانے کا بتایا۔ دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں۔ بینا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند۔ میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں۔ میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے۔ چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے۔ چلے جائیں، مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے۔ یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں، اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خوش بالیاں۔ میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے۔ اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔
اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں. اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا. بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں. اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیر تو ممکن ہے. یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے. آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں. مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں. بانو حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بولو. تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور. بیناروس، تم دخل اندازی مت کرو. فرمانروا کے غصے کو مزید ہوا مت دو. اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں. جناب، ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے. تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے. تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی. جادوگران اور معبران معبد آمون جناب فرما روا سے ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں. مہلت کا وقت گزر چکا. سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں. مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں. اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بے جا حمایت مت کریں کاہن اعظم. یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں. یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں. آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا. اور یاد رکھیں جناب آخ محمود، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں. آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان سب کو زندان میں ڈال دو. اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟ کیا ہے؟
اب کیا کہنا ہے؟ بانا حضور، میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں، لیکن بتانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ جناب فرما روا نہایت غصے میں ہیں۔ تم خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ نہیں نہیں، میں ایک ماہر معبر کو جانتا ہوں۔ بینا روز، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو۔ مجھے یقین ہے کہ اس معبر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا۔ بانا حضور، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ لے جاؤ انہیں۔ جناب ہمیں چھوڑ دیجیے، کچھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ معبد آمون کے کاہن ہیں۔ انہیں چھوڑ دیجیے عالی جناب، بینا روز آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ چھوڑ دو انہیں۔ کہو بینا روز، سن رہا ہوں۔ میں جناب فرما روا کی اس مشکل کا حل جانتا ہوں۔ تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب۔ کتنے شرم کا مقام ہے، جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں۔ معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بینا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے۔ خوب، تو وہ کون ہے بینا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے۔ ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے، ہم دونوں نے خواب دیکھا۔ تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مسلوب کیے جانے کا بتایا۔ دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں۔ بینا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند۔ میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں۔ میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے۔ چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے۔ چلے جائیں، مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ اس قیدی کا نام کیا ہے؟ یوزار سیف، لیکن عبرانی زبان میں اسے یوسف کہتے ہیں۔ یہ نام میں نے کہیں سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ماضی میں اس نام کا ایک بچہ جناب پوتیفار کے لیے خریدا تھا۔ زندان زاویرہ، جلد چلو۔
कौन है? इतनी रात गए, क्या काम है? जनाब के दमन से कहो आमून होतब चाहरुम की जानिब से पारनपुआ हॉरन हूप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमानदा हॉरन हूप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई, क्या चीज जनाबे फरमानदा को यहाँ खींच लाई है? फर्मा रवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। मीनारुज अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासीफ से मिलने आए हैं, जनाब फर्मा रवा के हुक्म से। ठीक है, चले। नबी खुदा जनाब युजासीफ पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिनारूस फरामोश का एहसान फरामोश। बिनारूस, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा ना कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिनारूस, खैर ये ताज जिंदान तावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजासीफ की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फर्मा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फर्मा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिनारूस। फर्मा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमजोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवस्सुत से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जवां मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फर्मा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावान ये नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ, मुझे यकीन है।
फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी न? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ, मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊंगा। कहो। ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज हैं। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन और रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न करते। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीना रूस के ख्वाब की वाज़े और सची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही। इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मध्य मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम युजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बिना रूस ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। युजार सिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील है, और 7 लागर गायें और 7 खोशा जर्द खुश्क 7 साल कहतो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीनरूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तिफादा किया जा सके।
یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتی، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے فی الفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی۔ یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ آنکھ مہو کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا۔ یزار صرف کو لانے کے لیے بگی اور کجاوے کی ضرورت ہے۔ جلدی کرو، حرکت کرو۔ خیریت تو ہے؟ جناب ہورم ہوپ نے دوبارہ اس خراب زاویرہ کو کیسے عزت بخش دی؟ ہم یزار صرف کو لینے آئے ہیں، اب وہ آزاد ہے۔ جناب آمون ہوتب ان سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ یعنی تو کیا اب ہم یزار صرف کو پھر نہیں دیکھ پائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یزار صرف تا ابد زندان میں ہی رہیں؟ نہیں نہیں نہیں، میں ان کی آزادی تو چاہتا ہوں، لیکن ان کی دوری بھی میرے لیے اتنی آسان نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قیدی یزار صرف کی جدائی کو سہنے کی سکت رکھتا ہوگا۔ تمام قیدی اور نگہبان سبھی اب تک محض ان کی وجہ سے ہی زندان کو برداشت کیے ہوئے تھے۔ بہرحال جناب ہورم ہوپ کو جناب کیدامون کے پاس لے جاؤ۔ درود بر نبی خدا۔ تم پر بھی خدا کا درود ہو۔ درود بر جناب ہورم ہو۔ کیا ہوا بیناروس؟ نبی خدا، ہم آپ کو جناب آمون ہوتب کی خدمت میں لے جانے آئے ہیں۔ جناب ہورم ہوپ محافظین قصر کے فرمان دے آپ کی ہمراہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں تہمت کے تیر سے زخم خوردہ اور دل شکستہ ہوں، اور جب تک مجھ پر لگی یہ تہمت مٹ نہیں جاتی میں زندان کو ترک نہیں کروں گا۔ لیکن فرما روا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ بہتر ہوگا فرما روا پہلے مجھے تہمت سے آزاد کروائیں، وگرنہ ایک خائن کے لیے اس زندان سے باہر کوئی مقام نہیں۔ آپ خاطر جمع رکھیے، فرما روا نے آپ کو بخش دیا ہے، وہ آپ کی حمایت کریں گے۔ مجھے ان کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے،
क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सैफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़त उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूठ से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमान रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाजो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे।